اللہ اللہ اللہ۔ باب 6 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ یہ اس ذات کا اسم ذات ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی جو خود بخود ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اور اس کا عدم یعنی کسی وقت کسی جگہ نہ ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز واجب الوجود نہیں۔ اس اسم ذاتی کے علاوہ اس ذات کے بہت سے صفاتی نام ہیں، مثلاً خالق، رازق، حی قیوم وغیرہ، جو لا تعداد ہیں۔ ایک حدیث شریف میں 99 یعنی ایک کم 100 نام آئے ہیں، اور بعض دوسری حدیث میں ان کے علاوہ اور نام بھی آئے ہیں۔ قرآن و حدیث میں آئے ہوئے ناموں کے علاوہ اپنے بنائے ہوئے عقلی و عرفی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے وہ صحیح ناموں کے مطابق ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو عالم کہیں گے لیکن عاقل کہنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس سے اس طرح پر متعلق ہیں کہ نہ آئین ذات ہیں نہ غیر ذات، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی علم و قدرت وغیرہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کا غیر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو صفات ذاتی یا صفات کمالیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: 1 وحدت، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 2 قدیم، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ سے ہو اس کو ازلی کہتے ہیں، اور جو ہمیشہ رہے اس کو ابدی کہتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، اور قدیم ہونے کے یہی معنی ہے۔ 3 حیوت، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ حی قیوم ہے۔ 4 قدرت، کائنات کے پیدا کرنے اور قائم رکھنے، پھر فنا کرنے اور پھر موجود کرنے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ 5 علم، کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی اس کے علم سے باہر اور اس سے پوشیدہ نہیں، اور وہ اس کو موجود ہونے سے پہلے اور مٹ جانے کے بعد بھی جانتا ہے، وہ ہر بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ 6 ارادہ، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے ارادہ و اختیار سے پیدا کرتا اور مٹاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے ارادہ و اختیار سے باہر نہیں، اور وہ کسی کام میں مجبور نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ 7 سمع، وہ ہر بات کو سنتا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز کو سن سکتا ہے۔ 8 بصر، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نزدیک و دور، اندھیرے اور اجالے کا کوئی فرق نہیں۔ 9 کلام، یعنی بات کرنا، یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس کا کلام آواز سے پاک ہے اور وہ اس کے لیے زبان وغیرہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اپنا کلام اپنے بندوں کو پہنچایا ہے، تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اس کا کلام ہے۔ 10 خلق و تکوین، یعنی پیدا کرنا اور وجود میں لانا، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض کے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ تمام کائنات پہلے سے بالکل ناپید تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی، اور وہی تمام کائنات کا مالک ہے۔ ان مذکورہ صفات کو صفات ثابتہ یا صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی صفات ہیں، مثلاً مارنا، زندہ کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، رزق دینا وغیرہ، جو سب ازلی و ابدی و قدیم ہیں، ان میں کمی و بیشی و تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تمام صفات بے کیف اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وہ رحمان رحیم مالک الملک ہے، سب کا بادشاہ ہے، اپنے بندوں کو آفتوں سے بچاتا ہے، عزت و بزرگی والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، جس کی چاہے روزی زیادہ کرے اور جس کی چاہے روزی تنگ کر دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے پست کرے اور جس کو چاہے بلند کرے، انصاف اور تحمل اور برداشت والا، خدمت و عبادت کی قدر کرنے والا، دعا قبول کرنے والا ہے، سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، سب کے کام بنانے والا ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، توبہ قبول کرنے والا، ہدایت دینے والا، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دینے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور تمام عالم کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ تمام ناقص صفتیں اس کی بارگاہ سے دور ہیں، وہ سب عیبوں سے پاک ہے، مخلوق کی صفتوں سے بری ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ اس کا باپ ماں ہے،
اور نہ بیٹا بیٹی ہے، وہ بہن بھائی بیوی رشتہ داروں وغیرہ تمام تعلقات سے پاک ہے۔ زمان و مکان، اطراف و جہات، طول و عرض، جسم و جوہر، شکل و صورت، رنگ و بو، موت و ہلاکت، غرض کے ہر عیب و حدوث سے پاک و بری ہے۔ قرآن مجید اور حدیثوں میں بعض جگہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے جائیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مثل و مشابہ نہیں، تمام کمالات اس کو حاصل ہیں۔